Assalamualaikum जन्नत, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो दूसरा बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी दे चुके हैं अबाउट फलस्तीन और इजराइल के ऊपर. तो पहले हमने इनकी एक और वीडियो देखी है, तो सेकंड टाइम देखने लगे हैं. इसमें इन्होंने कुछ और बताया होगा कि क्या है इस वीडियो के बीच में, क्या है आगे का मुद्दा, क्या चल रहा है. तो देखते हैं भाई क्या डिस्कस करते हैं. हाँ, ये क्या कहते हैं ना. सो इसको प्ले करते हैं वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. आपके सवालात रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं. इंशाल्लाह इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले करंट अफेयर के तौर पर वही क्रिटिकल इशू जो पिछले वीक भी मैंने डिस्कस किया था, उससे बड़ा तो अब कोई क्रिटिकल इशू इस वक्त तो इस वीक में नहीं है कि उसे डिस्कस किया जाए. वही क्रिटिकल बन गया हुआ. 7 अक्टूबर 2023 के दिन से लेके आज तक जितने भी दर्द दिल रखने वाले मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके घरों में तो आप समझ लें सफ़े मातम ही बिछा है, तकलीफ का शिकार है जब अपने मुसलमान भाइयों की वो हालत देखते हैं. जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ इसराइल ने जब हमास के अटैक को रिबटल किया है और उसमें उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा कि सिविलियन आबादी के साथ क्या मामलात गुजर रहे हैं. तो मैं चाह रहा हूं कि इसी टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ आपसे डिस्कस करूं. अगर आप इस पूरे सिनेरियो को एब्सोल्युटली देखें, यानी सियाको सबाक से हटाकर कॉन्टेक्स्ट के बगैर, जिस तरह के बाकी दुनिया देख रही है सवाए चंद एक लोगों के, तो उसमें तो सब के सब लोग हमास को ही इसमें ब्लेम देते हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने एक मुल्क के ऊपर हमला किया. लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए और पिछली सारी तारीख ऑलमोस्ट 70 इयर्स की देखी जाए, तो अल्टीमेटली ये तो एक ना एक दिन होना था, क्योंकि वो बेचारे तो मुसलसल तकलीफ काट रहे हैं. लोगों को उनकी तरफ से हमला करना तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रोज़ाना जिस तकलीफ से गुजरते हैं पिछले 70 सालों में, और उनकी हमायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-4 जुमले ही बोल देगा, इससे ज़्यादा कोई तैयार नहीं है. और ख़ुद नॉन मुस्लिम मुबस्सिरीन भी मानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है वो गज़ा बनी हुई है, जिसमें तकरीबन 41 किलोमीटर की लंबाई और ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं. दुनिया में इससे बड़ी कोई जेल नहीं है, और वाक़अतन वो जेल है, क्योंकि जेल का कंट्रोल बाहर से होता है. गज़ा का सारा कंट्रोल इसराइल के पास है. ख्वाह उन्हें पानी देने का इशू हो, बिजली देने का इशू हो, उनके उस एरिया में कोई खुराक जाने का मामला हो, टोटली कंट्रोल्ड है. और ये जो अमूमन हम जिसे बाढ़ कहते हैं, जो 2 साइडों के ऊपर लगी हुई है, एक तो लंबाई वाली साइड है और एक थोड़ी चौड़ाई वाली साइड, और तीसरी साइड के ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, उसमें भी कब्जा इसराइल का ही है. चौथा एक बॉर्डर बचता है एक मुसलमान मुल्क मिस्र का, वो भी ऐसा सच कोई कोऑपरेट उनके साथ नहीं करता. उन्होंने भी अपना वो रफा वाला बॉर्डर बंद किया हुआ है. तो ये जो बाढ़ ऑलमोस्ट आप समझ लें 50-60 किलोमीटर पे फैली हुई, ये बाढ़ कोई सिर्फ ये नहीं है कि कोई उन्होंने कोई जाली की बाढ़ लगा दी हुई है. वो इतनी मुश्किल है उसको अबूर करना. 100 मीटर्स के ऊपर बैरियर्स हैं और तारों को अबूर करना पड़ता है, चेकिंग करवानी पड़ती है. उसके बाद अल्टीमेटली एक सीमेंट की वॉल है, और वो ज़मीन में भी गहराई तक है कि कोई नीचे से सुरंग बना के भी नहीं जा सकता. यानी प्रॉपर जेल वाला मामला है. जेल के अंदर भी यही होता है ना. जेल के अंदर कैदी जो है वो उस बाउंड्री के अंदर तो आज़ाद फिरते हैं, दिन के वक्त उनको खुला छोड़ देते हैं सवाए जो खतरनाक किस्म के हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बाहर तो नहीं आ सकते.
تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان آباد ہیں اور انہیں کوئی بیسک رائٹس بھی حاصل نہیں ہے. رات کو میں مختلف چینلز کے اوپر ان کے جو اسپوک پرسن ہیں خالد قدومی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اردو بڑی اچھی بولتے ہیں، ویسے تو وہ عربی سپیکنگ ہے، انگلش بھی بڑی اچھی ہے ان کی، اردو بھی بڑی اچھی بول رہے تھے. اور یہ مقبول جان صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے ان کو لائیو لیا ہوا تھا اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہم سے اپیل کریں گے کہ مسلمان ملک کوئی فوج ہماری طرف بھیجیں، لیکن اس بندے کی باڈی لینگویج، کانفیڈنس لیول جو میں نے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کسی فوجی امداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سیاسی امداد ہماری کریں، دنیا کے ہر فورم کے اوپر آپ ہمارے حق میں آواز اٹھائیں. یہ جو جہاد اور قتال والا معاملہ ہے وہ حماس کے اوپر چھوڑ دیں، ہم انہیں خود دیکھ لیں گے، ہم آپ سے کوئی فوجی امداد نہیں مانگتے. حالانکہ ان بیچاروں کے پاس اسرائیل کے مقابلے کا کیا دور دور تک بھی اس سے کمپیٹ کرنے والا اسلحہ نہیں ہے. اس کے باوجود ان کا ایمانی جذبہ ہے اور ایمانی غیرت ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی کسی سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہر فورم کے اوپر آپ آواز تو کم از کم ہمارے حق میں اٹھائیں، مسلمان حکمران بھی، ان کی عوام بھی، سوشل میڈیا کے اوپر. تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ، بعض لوگوں کو یہ بھی شیطان وسوسہ دلا رہا ہے کہ ہم نے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. آپ لوگوں کو اگر ہماری 70 سال کی تاریخ پتہ ہو تو ہم تو روزانہ پولیس رات سے گزرتے ہیں، ہم روزانہ یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن دنیا نے ہماری چیخیں نہیں سنی. اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے بعد دنیا کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. وہ سعودی عرب جو اسرائیل سے دوستی گانٹھنے کے چکر میں تھا، انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ بھئی اب یہ سب کچھ یہاں پہ فریز ہو گیا. اس کی وجہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ان حکمرانوں کو مسلمانوں کا درد ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ خود عرب سپرنگ سے ڈرتے ہیں. ظاہر ہے جو عربی لوگ ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں اور یہودی بنی اسرائیل ہیں، ان کی آپس میں جو کنفلکٹ والا معاملہ ہے وہ تو شروع سے چل رہا ہے. لہذا ان عرب کے حکمرانوں کو یہ بھی خطرہ لگ جاتا ہے کہ ہماری عوام کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائے. اگر ہم کوئی ایسا بیان دے دیں جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہو تو اسرائیل تک تو یہ پہنچتے ہماری گردنوں تک انہوں نے پہنچ جانا ہے. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، خواہ عرب ملک ہوں یا نان عرب، بیانات اس وقت سارے کے سارے مسلم ورلڈ 57 کے قریب ممالک کے اسرائیل کے خلاف آ رہے ہیں، فلسطین کے حق میں آ رہے ہیں. ایون کئی تو نان مسلم ملک جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے اسے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، رشیا نے سلامتی کونسل کے اندر جس طریقے سے آواز بلند کی ہے، اجلاس بلایا ہے، چائنا نے، انہوں نے تو عالمی پیس کانفرنس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک امن کی کانفرنس بلانی چاہیے اور اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. شمالی کوریا نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے. لیکن سب سے جو توانا آواز ہے وہ نان مسلم ملکوں میں رشیا اور چائنا کی ہے. مسلمان ملکوں میں جس طرح آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ صرف ایک ملک نے اٹھائی ہے، وہ ایران ہے. بالکل فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے. اور آج تک جتنے لوگ یہاں پہ یعنی ایک پروپیگنڈا کرتے تھے سنی شیعہ فرقہ واریت کو عام کرنے کے لیے کہ جی ایران تو امریکہ کا ایجنٹ ہے اور فلاں ہے، اور بھئی ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں ان کا دشمن کون ہے. اور آج تو اب سب کے سامنے کھل گیا ہے کہ باقی سب تو بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے بھول پان کے اندر ہماری جو پڑوسی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اگر اسٹیبلش ہوگی، ان کی زندگی میں تو فائنل نہیں ہوا تھا چونکہ امریکہ گھسا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ جو تھوڑا سا پورشن آیا اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی فلسطینیوں کی مدد کے لیے، شامیوں کی مدد کے لیے اور فائنل ارمگڈون کے لیے جو جھنڈے ہیں کالے وہ یہاں سے روانہ ہونے ہیں. بالکل ہونے ہیں سرکار، وہ قرب قیامت میں ہونے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ
انہیں جو موجودہ اس وقت کی حکومت ہے اس کے اوپر فٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا پتا اس وقت کس کی حکومت ہوگی. 8 سے 100 سال پہلے حرمین کی سرزمین کے اوپر صوفیوں کی حکومت تھی, مزارات بنائے ہوئے تھے, انہوں نے بدعت کو عام کیا ہوا تھا. اور اس سے بھی پہلے 400 سال سے انہوں نے 4 مسلح کعبے کے اندر ڈال کے امت کی جمعیت کو توڑا ہوا تھا. سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کے اندر 4 مسلح, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کے نام کے اوپر. اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ان کے نام کے اوپر, جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہ 4 مسلح انہوں نے ڈالے ہوئے تھے. تو وہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ اب وہ جو قرب قیامت میں جتنی بشارتیں ہیں حرمین کی سرزمین کے لیے کہ دین جو ہے سمٹ آئے گا مکے اور مدینے میں, تو وہ صوفی تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہیں وہ. اور آج ان کی حالت یہ ہے, کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سینیریو بدل گیا. ہمیں نہیں پتا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے علیہ السلام, یا امام محمد مہدی علیہ السلام نے, اس وقت یہاں خراسان میں, افغانستان میں, اس ایریے میں کس کی حکومت ہوگی. اور خراسان نبی الاسلام کے زمانے میں صرف افغانستان نہیں تھا, رشیا کے کچھ علاقے, ایران اور افغانستان, یہ سارا ملا کے خراسان کہلاتا تھا. تو عین ممکن ہے کہ جن کالے جھنڈوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ایران سے نکل کے جا رہے ہوں. ویسے تو طالبان نے تو اپنا جھنڈا کالا رکھا بھی نہیں ہوا, انہوں نے وائٹ جھنڈا رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بہرحال مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی آواز اتنی توانا نہیں ہونی تھی, دنیا نے ان کی حکومت کو اس طرح تسلیم نہیں کیا ہوا, لیکن بہرحال ہم تو جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ جناب انہوں نے کچھ کر دینا ہے, میں تو سمجھ رہا تھا 3-4 دن شاید اس لیے وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ فلسطین فتح کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جی اے لو طالبان نے فتح کر لیا جائے. دوسری طرف طیب اردغان, ظاہر ہے ان کے بھی اپنے, یعنی آپ سمجھ لیں ایک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, ان کا تجارت والا معاملہ ہے, وہ باقی سب کچھ ہے. ایک خاص حد تک انہوں نے کنڈیم کیا ہے. باقی جو ہم وہ چاہ رہے تھے نا کہ کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, تو وہ کوئی ملک بھی تیار نہیں ہوا سوائے ایران کے. ایران تو آلریڈی لڑ رہا ہے, کیونکہ یہ سارا کا سارا اسلحہ جو ہے نہ تو یہ اجمیر شریف والوں نے دیا ہے حماس کو, نہ بغداد شریف والوں نے, نہ دیوبند شریف نے, نہ بریلی شریف نے, تو نہ افغانستان شریف نے, تو نہ ترکیہ شریف نے, نہ پاکستان شریف نے. یہ سارے کا سارا اسلحہ انہیں ایران ہی دے رہا ہے. اور اندازہ کرے ایک سنی تحریک ہے حماس, سلفی سنی, ہارڈ لائنر قسم کے, ایک اہل حدیث جماعت اسلامی کا ایک آف شوٹ آپ سمجھ لیں اخوان المسلمون کا, جن کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی. اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایران. چلیں حزب اللہ کو اگر ایران سپورٹ کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ شیعہ تنظیم ہے, یہاں تو سنی تنظیم. اور ہر فورم کے اوپر آ کے وہ آواز بلند کر رہے ہیں, مختلف ملکوں میں وہ اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں. اور یہ وہ سارے کام تھے جو یہ پاکستان کے قلعے میں ہونے چاہیے تھے, جو کہتے ہیں نہیں اسلام کا قلعہ ہے. ہاں, اور یہاں اس وقت پریکٹیکلی کوئی بھی منتخب قیادت ہے ہی نہیں, بیان کس نے دینا ہے. اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیسز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں, ان کو اپنی فکر ہے. نواز شریف صاحب کا بھی کوئی بیان نہیں آیا, انہیں اپنی فکر ہے کہ میں نے اب 21 کو پہنچنا ہے, اس کے بعد میں نے فلاں جگہ خطاب کرنا ہے, اور میں نے فلاں جگہ سے بیل لینی ہے. اسی طریقے سے خان صاحب کو بھی جو وکیل جیل میں مل کے آ رہے ہیں وہ آ کے بس یہی بتا رہے ہیں کہ جی فلاں فیسلٹی مل گئی ہے, فلاں چھین دی گئی ہے, اور ان کو مینیو میں یہ کچھ پسند ہے. ہاں جی, اور ان کو سسٹر سے ملنے دیا جائے, ان کو بیوی سے ملنے دیا جائے, اور الیکشن کرا دیے جائیں. یہ ٹاپک کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ کل تک ہمیں کہانیاں کرواتے تھے کہ یہ آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کے لیے وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. آپ جب وزارت سے نکالے گئے ہیں, خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا ایون زرداری صاحب ہوں, آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں, تو اب آپ لوگوں نے بیان بھی نہیں دینا اس لیول کا, کنڈیم بھی نہیں کرنا ایسے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں.
सो गाइस ये है वीडियो Yes. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की। और ये मैक्सिमम सबसे ये कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग इन कंट्रीज, हर कोई है, हुकूमतें हैं, लेकिन वो पैलेस्टाइन के हक में क्यों नहीं बोल रही हैं। सबसे इनका यही कहना था तब से ना कि क्यों कि नहीं मतलब कि बोल कोई रहे हैं। खुल के क्यों नहीं बोल हाँ, पा क्यों नहीं रहा बोल है पा रहा है। एंड ये रीजन बता रहे हैं। Yes. और बाकी तो ये चीज चर्चा का इन्होंने रीजन कराया था कि खुल के नहीं बोल पा रही थी ज्यादा हुकूमतें हैं ना, सारे सारे। एक ईरान का जिक्र करा, ईरान की जो वार्निंग्स है भाई वो हमने भी सुनी है कि Yeah. ईरान कैसे इसराइल को वार्न कर रहा है बिल्कुल सीधे कि मैं हमला कर देंगे अगर तुमने गाजा वाली जगह को खाली नहीं किया है। और इन्होंने बताया भाई कि 41 किलोमीटर का एरिया है, 4-5 किलोमीटर, एक स्क्वायर समझ लो इतना सा, 40 किलोमीटर कितना होता है, इतने एरिया में 20 लाख लोग रह रहे हैं। तो वो कैसे रह रहे होंगे अपने, मतलब एक तरह की वो जेल, इन्होंने सच जिक्र करा उस चीज का कि भाई इतनी जगह में ना कि बंदा बाहर भी निकल सकता, पूरा का पूरा इजराइलियों ने कब्जा किया है आसपास। एंड बाकी भाई इतनी जगह में मतलब कि कैसे मैनेज करना है ना, वो तो बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।